اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے رسولوں نے فتح کی التجا کی، اللہ کی بارگاہ میں بولیے کیا کی؟ فتح کی التجا کی، اے مولا کریم ہمیں فتح عطا فرما، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوموں کے درمیان، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ ہمیں فتح عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور سب سے بہتر فتح عطا فرمانے والا تو ہی ہے۔ جب پیغمبروں نے فتح کی دعا کی، رسولوں نے فتح کی دعا کی، تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ دعا قبول ہوئی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش، ہر ضدی، ہر جابر، ہر ظالم، ہر ہٹ دھرم کو اللہ کریم فرماتا ہے تباہ و برباد کر دیا۔ ہر نافرمان، ہر ظالم، ہر جابر، ہر حق کا منکر ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ ذلت و بربادی مقدر بن گئی کن کا؟ بولیے نافرمانوں کا۔ نافرمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، نافرمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی رسولوں کو، فتح عطا فرمائی نبیوں کو، پیغمبروں کو۔ اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 15 میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی، جس کے اندر اللہ کریم نے نافرمان قوموں کے دنیاوی عذاب کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے نافرمان قوموں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کیا، انہیں خائب و خاسر کر دیا، ناکام و نامراد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نافرمان قوموں کو، سرکش قوموں کو، ظالم قوموں کو، جابر قوموں کو اللہ کریم دنیاوی عذاب کے بعد پھر جہنم کا عذاب بھی دے گا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے بولیے کس کا ذکر کیا؟ عذاب جہنم کا، عذاب جہنم کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من ورائہ، اس کے بعد یعنی دنیاوی عذاب کے بعد، اس نامرادی کے بعد جہنم، جہنم کا عذاب بھی ہوگا۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اللہ کریم فرماتا ہے اے قرآن مجید کے پڑھنے والوں، اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، ذرا سن لو جہنمیوں کا مشروب کیا ہوگا، جہنمیوں کو پلایا کیا جائے گا۔ فرمایا جہنمیوں کو پلایا جائے گا خون اور پیپ کا پانی۔ کیا جی؟ خون اور پیپ کا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ کریم نے یہاں مشروب کا ذکر کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کریم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 کے اندر اس پانی کی کیفیت بیان کی، ان کے مشروب کی کیفیت بیان کی، جہنمیوں کو پینے کے لیے جو کچھ دیا جائے گا اس کی کیفیت بیان کی۔ تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ اگر شدت کی گرمی ہو تو انسان کو کیا لگتی ہے بھلا؟ پیاس، اور انسان پانی پینا پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہنمیوں کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے، نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے، اور جہنمیوں کو آگ کے اندر دہکایا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا اہل جہنم کو۔ اللہ کریم فرماتا ہے دائیں عذاب، بائیں عذاب، آگے عذاب، پیچھے عذاب، اوپر عذاب، نیچے عذاب، ہر طرف سے وہ عذاب کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے انہیں عذاب
کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اس کے ایک ایک عضو کو تکلیف پہنچائی جائے گی، ایک ایک عضو کو عذاب پہنچایا جائے گا۔ جہنمی کا ہر عضو اس درد کو محسوس کرے گا، اس کی شدت کو محسوس کرے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو پانی پینے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ ویأتیہ الموت من کل مکان وہو بمیت۔ اللہ کریم فرماتا ہے یتجرعہ، وہ مشکل بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا، ایک ایک گھونٹ بھرے گا، ولا یکاد یصیبہ، اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا۔ بھئی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ذرا حدیث پاک پہلے سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ کی وضاحت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اہل جہنم کو پیٹ کا پانی دیا جائے گا، خون پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ دہتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اس کی تپش اتنی ہوگی، اس پانی کی، اس پیٹ کے پانی کی تپش اتنی ہوگی۔ ایک تو پیٹ انسان پی سکتا ہے؟ بولیے نا، ناگوار انسان کو وہ ناگوار لگتی ہے، انسان کب اسے پسند کرتا ہے پیٹ کو پینا؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پیٹ کا پانی ابلتا ہوا کھولتا ہوا ان کے قریب کیا جائے گا، اس پیٹ کے اندر اتنی شدت ہوگی، اتنی تپش ہوگی، اتنی حرارت ہوگی، صرف اس پیٹ کو جب قریب کیا جائے گا تو اس کی تپش سے جہنمی کے چہرے کی کھال پگھل جائے گی اور نیچے گر جائے گی۔ صرف پیٹ قریب کی جائے گی تو عالم یہ ہوگا، جب پیے گا تو اندازہ لگائیں پھر عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پیے گا تو اس کی انتڑیاں بھی نیچے گر پڑے گی۔ اب انسان سوچتا ہے یہ حدیث پاک سن کر کہ اس کی جب کھال اتر گئی، بھئی سارے جسم کی کھال پگھل گئی تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، انسان تو ختم ہو گیا، پھر پگھلنے کے بعد انسان ختم ہو گیا، جلنے کے بعد انسان ختم ہو گیا۔ لیکن آگے اللہ کریم کا فرمان سنیے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ کریم آگے فرماتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اسے ہر جگہ سے موت نے گھیرا ہوا ہوگا، ہر سمت سے موت اس کے پاس آئے گی، ہر جانب سے موت اس کے پاس آئے گی۔ اب اللہ کریم نے یہاں موت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جہنمی کو ہر عذاب موت کی طرح نظر آ رہا ہوگا۔ جب آدمی کوئی شدید تکلیف دیکھتا ہے، جب آدمی کسی شدید غم سے دوچار ہو جاتا ہے، جب آدمی کسی شدید دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ابھی میں مرنے والا ہوں، ابھی موت آنے والی ہے، اسے موت اپنے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اہل جہنمی جہنم کے اندر جب اللہ کے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، انہیں ہر عذاب موت کی طرح نظر آئے گا۔ ہر عذاب ایسے لگے گا کہ جیسے یہ عذاب کیا ہے، بولیے موت ہے۔ لفظ سنیے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر سمت سے انہیں اپنی طرف موت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کریم نے آگے فرمایا، سنیے لفظ یہ بڑے قابل توجہ لفظ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت اس کے پاس آئے گی، اسے ہر تکلیف موت کی طرح محسوس ہوگی، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ بولیے ذرا، وہ موت اسے نہیں آئے گی، موت اسے نہیں آئے گی۔ اس کی چمڑی پگھل جائے گی، اس کی کھال پگھل جائے گی، لیکن مرے گا نہیں۔ ہر بار جب کھال پگھلے گی تو اس کے اوپر پھر نئی کھال چڑھائی جائے گی، اس کے اوپر نیا گوشت چڑھایا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا گوشت پگھل گیا تو بات ختم ہو گئی، جل کے راکھ بن گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایک عذاب
بعد دوسرا عذاب ہوگا. آگے لفظ سنیں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا. یعنی ہر عذاب کے بعد ایک عذاب ہوگا. اس جملے کو بھی پہلے ذرا سمجھ لیجئے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف ہوگی، ایک دکھ کے بعد دوسرا دکھ ہوگا، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب ہوگا، اور ہر آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے اور سخت ہوتا چلا جائے گا، اس کی شدت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. غلیظ کا ایک معنی یہ بھی ہے سخت. اب اس سختی کا عالم کیا ہوگا، اس شدت کا عالم کیا ہوگا؟ غلیظ کا معنی یہ بھی بنتا ہے غیر منقطع عذاب ہوگا، لا متناہی عذاب ہوگا، نہ رکنے والا عذاب ہوگا، نہ تھمنے والا عذاب ہوگا. یعنی اسے ایک لمحے کے لیے بھی قرار حاصل نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملے گا، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں ملے گا. ایک عذاب اس کے بعد دوسرا عذاب، ایک عذاب اس کے بعد دوسرا عذاب، ہر عذاب کے بعد عذاب ہوگا، پے در پے عذاب ہوگا. راحت نصیب نہیں ہوگی، آرام نصیب نہیں ہوگا، اسے چین نصیب نہیں ہوگا، اسے آرام سکون کا ایک لمحہ نہیں ملے گا. ایک عذاب ختم اور ساتھ ہی دوسرا عذاب شروع. ہر عذاب کی شدت پچھلے عذاب سے اور بڑھتی چلی جائے گی، زیادہ ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے غلیظ کا معنی. اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، وہ نادان قسم کے شعراء اور وہ جاہل قسم کے نعت خوان حضرات جو اسٹیجوں کے اوپر، جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کر، جو مجلسوں کے اندر آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کی کئی آیتوں کی نفی کر جاتے ہیں، قرآن مجید کی کئی آیتوں کی مخالفت کر جاتے ہیں. یہ لفظ کہنا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، جی مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو نے کبھی قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی ہے؟ یہ آیت پڑھ اور پھر بتا کہ پسینہ تجھے آئے گا یا پسینہ جہنم کو آئے گا. ذرا پڑھ تو صحیح، اس کو سوچ تو صحیح. یعنی آج لوگوں کے اندر جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. عذاب جہنم کو کم کر کے، عذاب جہنم کی تنقید کر کے لوگوں کے سامنے عذاب جہنم کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے. میں اتنا بڑا حضور کا عاشق، میں اتنا بڑا حضور کا غلام، میں اتنا بڑا حضور کا ثنا خوان، میں اتنی بڑی حضور کی مدحت کرنے والا. مانا کہ حضور کی مدحت باعث شفاعت ہے، ذریعہ نجات ہے، مانا. مگر اتنے دھڑلے سے، اتنے ہٹ دھرمی سے، اتنی جرت سے، اتنی بے باکی سے یہ کہنا کہ میں تو ہوں ہی جنتی، میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے، میرا تو بیڑا ویسے ہی پار ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کریم اہل جہنم کا جب ذکر کرتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لفظ سن کر. سنیے پھر سنیے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَامٍ وَهُوَ بِمَيِّتٍ. موت ہر طرف سے اسے گھیر لے گی لیکن اسے موت آئے گی نہیں، وہ مرے گا نہیں. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اور ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب ہوگا، پے در پے عذاب ہوگا. مانا تسلیم کیا کہ یہ آیتیں نافرمان قوموں کے لیے آئی ہیں، مانا کہ یہ آیتیں سرکش قوموں کے لیے آئی ہیں، یہ آیتیں کافر قوموں کے لیے آئی ہیں. مگر یہ بات بھی تو درست ہے نا کہ اللہ کریم عذاب دے گا. اللہ کریم چاہے تو جنت عطا فرمائے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے. قرآن مجید کی یہ آیت بھی تو ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی گرفت بڑی مضبوط ہے. آج ہم اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. ہم نے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو ہی سمجھ لیا کہ ہم تو پکے مومن ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے ہی کہا تھا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے زکات دے کے حج کر کے کیا ہم نے یہ گھمنڈ کر لیا کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا خبر اس رب نے وہ نمازیں قبول بھی کی ہیں کہ نہیں کی؟ اس نے وہ روزے قبول بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اس نے وہ زکات قبول بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اس نے وہ حج قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے۔ اور جس نے کبھی زندگی کے اندر نماز پنجگانہ ادا نہ کی ہو وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ جائے گا۔ جس نے حضور کی غلامی کا حق ادا ہی نہ کیا ہو، جس نے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حق ادا ہی نہ کیا ہو، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ جائے گا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ وہ خلیفہ راشد، وہ خلیفہ اول، وہ خلیفہ بلا فصل جن کا آج یوم وصال ہے، آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج آپ کا یوم وصال ہے۔ ذکر کرنا چاہوں گا جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ اتار نہیں سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کروں گا، عرض کروں گا باری تعالیٰ تو خود اپنے غیب کے خزانوں سے ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ عطا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میرے مصلی کے اوپر جو کھڑا ہونے کا حقدار ہے وہ ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کے تمام دروازے، صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرو۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار بھی رہے اور آج یار مزار بھی ہے۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو صدیق اللہ نے قرار دیا، جن کو صدیق مصطفیٰ کریم نے فرمایا، وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پیچھے حضرت عمر نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے حضرت عثمان غنی نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نمازیں ادا کی، جو کل صحابہ کے امام ہیں، بولو کل صحابہ کے امام ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے اندر، اس کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کا مرتبہ سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جو اتنی برتر ذات ہیں جن کو رسول پاک نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت اپنی زبان مبارک سے عطا کی ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے اے ابو بکر کاش تو کوئی فاختہ ہوتا۔ وہ ابو بکر جن کو جنت کی بشارت براہ راست مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے ملی ہو، وہ بھی کہا کرتے تھے ابو بکر کاش تو کوئی انسان نہ ہوتا، تو کوئی چڑیا ہوتا، تو کوئی پرندہ ہوتا، تو کوئی فاختہ ہوتا۔ ابو بکر اپنے بارے میں کہا کرتے تھے اگر کل قیامت کے دن رب نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے جہنمی ہیں ایک جنتی ہے،
تو مجھے امید ہے کہ وہ جنتی ابو بکر ہی ہوگا۔ یہ ہے امید کا عالم۔ بولو کس کا عالم؟ امید کا عالم۔ اور دوسری طرف حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہا کرتے، اگر قیامت کے دن رب نے فیصلہ یہ کر دیا کہ سارے جنتی ہیں، از اول تا آخر سارے جنتی ہیں، ایک جہنمی ہے، تو ابو بکر کو ڈر ہے کہیں وہ جہنمی ابو بکر ہی۔ عارف کھڑیفیاں محمد بخش علیہ رحمہ نے کہا تھا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ بولیے کیا کرتے ہیں؟ راتی ساری کر زاری، راتی ساری کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے، فجری اوگن ہار کوہاندے، سب تھی نیویں ہوندے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مولا کہیں تیری پکڑ نہ آ جائے، مولا کہیں تیرا عذاب نہ آ جائے، مولا کہیں تیری گرفت نہ آ جائے، مولا کہیں ہماری کوئی بدی ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث نہ ہو جائے۔ ساری رات روتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے شب زندہ دار ہیں۔ ڈرتے ہیں کہیں مولا کہیں جہنم کا فیصلہ نہ کر دے۔ بولیے کس کا؟ مولا کہیں جہنم کا فیصلہ نہ کر دے۔ اور آج کا ناخوان جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے چہرہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں بنایا، جس کو کبھی اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، جی سج دھج کے بن ٹھن کے پورا میک اپ کر کے وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ پہلے حضور کی غلامی تو کر، یہ دعویٰ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بھلا کوئی غوث کتب ابدال ہی کیوں نہ ہو۔ جب ابو بکر صدیق یہ دعویٰ نہیں کر رہے تو پھر کس کو مجال ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا؟ کس کو مجال ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا بیڑا پار ہے؟ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی پکا جنتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں بولو یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تو عالم یہ ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ولا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، پیپ کا پانی کھولتا ہوا ابلتا ہوا جہنمیوں کو دیا جائے گا، جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور اس سے پینے نہیں ہوگا، بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا، ایک ایک گھونٹ پیے گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں بھائی، میں آپ سے عرض کروں گا یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو ہم بولو چوم بھی لیتے ہیں، کیا بولیے چوم بھی لیتے ہیں، اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر اس کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ کبھی یہ لفظ قرآن مجید کے کھول کے دیکھو تو صحیح، رب فرما کیا رہا ہے؟ پیپ کا پانی کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا، پینے نہیں ہوگا، حلق سے نیچے اتارنے نہیں ہوگا، اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں، موت آئے گی نہیں، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، ایک عذاب کے بعد پھر عذاب ہوگا، ایک تکلیف کے بعد پھر تکلیف ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جب دن قیامت کا آئے گا جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ کریم موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں میدان حشر میں لائے گا، اللہ کریم موت کو بھی مرنے کا حکم دے گا، بولو موت کو بھی، وہ رب فرمائے گا اے موت مر جا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں بولو موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا, زندگی کو بھی پیدا کیا. زندگی بھی اللہ کی مخلوق, موت بھی اللہ کی مخلوق. تو قیامت کے دن اللہ کریم جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد موت کو بھی مار دے گا. موت کو بھی موت آئے گی, اور جب موت کو موت آئے گی تو ایک فرشتہ ہوگا جو اہل جنت کو پکار کے کہے گا, جنت والو تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے, اب موت نہیں آئے گی. پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. فرشتہ کہے گا جنت والو تمہیں جنت میں بول دو نا تھوڑا سا, آپ بھی میرے ساتھ بول دو, تمہیں جنت والو تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. پھر فرشتہ جائے گا جہنمیوں کے پاس اور جا کر جہنمیوں کو بتائے گا جہنم والو تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے, اب تمہیں موت نہیں آئے. یہ برحق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ بھی برحق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی اپنی امتیوں کو, اپنے غلاموں کو بلا حساب و کتاب جنت میں دے جائیں گے. بغیر حساب و کتاب کے حضور کے کئی امتی ایسے بھی ہوں گے, حضور کا ایک ایک امتی اپنے ساتھ 70,000 حضور کے امتیوں کو بخشوا کر جنت میں لے کے جائے. یہ بات بھی برحق ہے. یہ بھی مانتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے جہنمیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ بھی برحق ہے. مگر کہاں سے نکال کر؟ جہنم سے نکال کر. اور جہنم کا ایک عذاب موت لگے گا. موت ایک لمحے کے لیے بھی اگر جہنم میں ڈالا گیا, ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے اندر ڈالا گیا اور پھر جنت میں داخل کیا گیا, تو مجھے بتاؤ اس ایک لمحے کی تکلیف کو کون سہ پائے گا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے گناہ کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر جہنم چ رہ کے پھر جنت سے ٹوٹ جائیں گے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں دھڑلے سے, حق دھرمی سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی انتہا کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حضور بخشوا دیں گے, ماننا حضور بخشوا دیں گے. مگر یہ حدیث کے الفاظ ہیں جہنمیوں کو حضور جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے سزا بھگتنی پڑے گی. ہاں سزا. ایمان رکھو, عقیدہ درست کرو. آج ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے. رشوت ہمارے اندر, سود ہمارے اندر, بددیانتی ہمارے اندر, جھوٹ ہمارے اندر, اور کون کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. فحاشی, عریانی, بے حیائی, بے پردگی, فضول خرچی, وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں حضور بخشوا دیں گے. مانا حضور بخشوا دیں گے, پر یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں جہنم کا ایک رگڑا بھی لگ گیا تو کون ہے جو اس کو سہ سکے. اور جو کہتا ہے میں جہنم کا رگڑا سہ لوں گا, اس کا مطلب یہ ہے